Assalamu alaikum. My name is MD Kalimuddin, lecturer in economics from Giriraj Government Degree College, نظام آج کا میرا ٹاپک ہے BA فائنل ایئر کے لیے پیپر 5 صنعتی پالیسی قرارداد 1991 انڈسٹریل پالیسی ریزولوشن 1991۔ اسی لحاظ سے مذکورہ بالا تمام صنعتی پالیسیوں نے بیرونی اصل اور کاروبار کی شرکت کے حصول پر زور دیتی ہے۔ جیسے کیا ہے بیرونی اصل اور کاروبار کی شرکت میں کیا ہے اضافہ کرنے پر کیا ہے زور دیا جاتا ہے، لیکن بیرونی ملکیت اور کنٹرول کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ یہ پالیسیاں آزاد معیشت اور بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت کی تکمیل سے قاصر ہیں۔ اسی لحاظ سے 1991 میں نئی پالیسی کی تدوین عمل میں آئی۔ 1991 میں نئی پالیسی کی شروعات کی گئی۔ جیسے کیا ہے اس کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ اسی لحاظ سے جیسے جون 1991 میں PV نرسمہا راؤ کی حکومت نے جائزہ حاصل کیا اور معیشت میں اصلاحات و آزادیانہ کی لہر پیدا ہوئی۔ جیسے کہ ہے نئی صنعتی پالیسی میں اصلاحات کی گئی اور اس میں کیا ہے آزادیانہ کی لہر پیدا ہوئی، اور اسی لحاظ سے معاشی اصلاحات کے اس نئے ماحول میں حکومت نے 24 جولائی 1991 کو ایک نئی صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ اس نئی صنعتی پالیسی نے صنعتی معیشت کو ایک حقیقی طرز پر اثرنو منظم کیا۔ نئی پالیسی کے بڑے مقاصد: پہلے سے تیار فائدوں کی تعمیر، پیدا ہونے والی کمزوریوں اور جو بھی کیا ہے کاروباری بگاڑ کی اصلاح، پیداواری اور فائدہ بخش روزگار میں قابل برقرار ترقی کو یقینی بنانا اور بین الاقوامی مسابقت کا حصول ہے۔ تو جو بھی کیا ہے پیداوار کی جاتی ہے تو پیداوار میں کیا ہے فائدہ بخش بنانا، اور جو بھی بین الاقوامی تجارت ہے تو مسابقت کو کیا ہے ہمیشہ کے لیے کیا ہے برقرار رکھنا، مقابلہ یا مسابقت کو برقرار رکھنا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے حکومت نے نئی صنعتی پالیسی میں حسب ذیل اقدامات کیے گئے۔ جیسے اس میں پوائنٹ 1 ہے صنعتی لائسنس کا خاتمہ ہے۔ معیشت کو آزاد کرنے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر نئی صنعتی پالیسی نے سوائے چند صنعتوں کے جن کا تعلق سلامتی اور حکمت عملی کے معاملات اور سماجی وجوہات سے ہو کے علاوہ بلا لحاظ سرمایہ کاری کی سطح کی تمام صنعتوں لائسنس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ فروری 1999 کی ترمیم کے مطابق اب صرف 6 صنعتیں ایسی ہیں جن کے لیے لائسنس ضروری ہے، جو یہ ہیں الکحل، سگریٹ اور نقصان دہ کیمیائی مادے، ڈرگس ہے اور ادویات سازی، الیکٹرانکس اور خلائی اور دفاعی آلات اور صنعتی دھماکو اشیاء۔ یہ تمام کے لیے کیا ہے صنعتی لائسنس کو کیا ہے لازمی رکھا گیا، اور باقی کی صنعتوں کے لیے صنعتی لائسنس کو کیا ہے برخاست کر دیا گیا۔ تو صنعتی لائسنس کو برخاست کرنا یا لائسنس کا نہ ہونا تب کیا ہے آسانی سے کیا ہے نئی صنعتوں کو قائم کیا جا سکتا ہے اور صنعتی پیداوار میں آسانی سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے عوامی شعبے کے رول کو کم کرنا۔ 1956 سے عوامی شعبے کے لیے محفوظ صنعتوں کی تعداد 17 تھی، اس تعداد کو گھٹا کر 3 کر دیا گیا۔ وہ یہ ہیں: پوائنٹ 1 اصلاح گولہ باری اور دفاعی آلات سے متعلقہ اشیاء۔ پوائنٹ 2 ہے ایٹمی توانائی، اور پوائنٹ 3 ہے ریلوے حمل و نقل۔ یہ صرف کیا ہے 3 عوامی شعبوں کو کیا ہے رکھا گیا، باقی کے عوامی شعبوں کو کیا ہے خانگی شعبوں میں کیا ہے تبدیل کر دیا گیا۔ جیسے کیا ہے 1956 کی صنعتی پالیسی کا زیادہ تر دار و مدار عوامی شعبے کو بڑھاوا دینا تھا، اور اسی لحاظ سے نئی صنعتی پالیسی کی قرارداد کو منظور کیا گیا، جو 1991 میں کیا ہے اس کو منظور کیا گیا، اور اسی لحاظ سے کیا ہے نئی صنعتی پالیسی میں زیادہ تر کیا ہے خانگیانہ پر زور دیا گیا اور آزادیانہ پر بھی کیا ہے زور دیا گیا، کیونکہ کیا ہے زیادہ تر کیا ہے صنعتوں کو کیا ہے خانگی شعبے میں منتقل کر دیا گیا، اور اسی لحاظ سے خانگی شعبے کو کیا ہے بڑھاوا دیا گیا۔ جیسے عوامی شعبے کی اکائیاں PSUs کے سلسلے میں حکومت کی پالیسی کے اہم عناصر ہیں۔ پوائنٹ 1 ہے تمام غیر حکومت عملی PSUs میں حکومت کے حصے کو 26% تک یا ضرورتاً اس سے بھی کم کر دیا جائے گا۔ 26% ہونا ہے حصہ، اس سے بھی کیا ہے کم کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ 2 ہے جیسے قابل عمل PSUs کی تنظیم اور استعداد کی بحالی۔ پوائنٹ 3 میں ہے جیسے مزدوروں کے مفاد کی مکمل حفاظت کرنا۔ یہ تمام کیا ہے اس میں عناصر میں کیا ہے 3 چیزوں کو شامل کیا گیا۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے MRTP ایکٹ کمپنیوں اور غالب اکائیوں کے سلسلے میں اثاثہ جات کی حد کے خاتمے کی خاطر MRTP ایکٹ قانون میں ترمیم کی گئی۔ MRTP قانون ہے، ایکٹ ہے، اس میں کیا ہے ترمیم کی گئی۔ یہ صنعتی پالیسی کے مطابق حکومت موجودہ کمزور ٹیکنالوجی کے حامل اکائیوں جیسے چھوٹے پیمانہ اور غیر حکومت عملی اکائیوں کا جائزہ لیں گی۔ جو بھی کیا ہے چھوٹے پیمانے کی صنعت ہے یا غیر حکومت عملی اکائیوں کی جائزہ لیں گی، اور بیمار اکائیوں کو بورڈ اور انڈسٹریل اینڈ فائنانس کنسٹرکشن BIFR کو منتقل کیا جائے گا، تاکہ بازآباد کاری اور حسن و تعمیر پر مشورہ حاصل کیا جائے۔ عوامی شعبے میں باقی رہ جانے والی اکائیوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ سسٹم آف میمورنڈم آف یونیورسٹی سسٹم MOV کے ذریعے انتظامی اور خود اختیاری دی جائیں گی۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے بیرونی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کا آزادانہ داخلہ۔ حکومت نے طے کیا کہ بیرونی راست سرمایہ کاری یا راست بیرونی سرمایہ کاری FDI کے بہاؤ کو فروغ دیا جائے تاکہ بہتر ٹیکنالوجی، جدیدیت برقرار رکھی جائے اور برآمدات اور بین الاقوامی معیار کی اشیاء اور خدمات کو فراہم کیا جا سکے۔ اسی لیے حکومتی پالیسی کا مقصد بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا یا راست بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا، خصوصاً انفراسٹرکچر کے شعبے میں، تاکہ قومی کوششوں کو زائد قوت بخشی جا سکے۔ جو بھی کیا ہے بیرونی سرمایہ کاری اور بیرونی ٹیکنالوجی کا آزادانہ داخلہ، تو جیسے کیا ہے بیرونی ممالک سے کیا ہے ٹیکنالوجی کو درآمد کرتے ہوئے اشیاء کی پیداوار کیا ہے زیادہ سے زیادہ مقدار میں کرنا، اور جو بھی کیا ہے راست بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے بھی کیا ہے ملک میں کیا ہے نئی صنعتوں کو قائم کرنا اور نئے صنعتوں کو
آزادانہ طور پہ کیا ہے قیام عمل میں لایا جانا چاہیے۔ راست بیرونی سرمایہ کاری جس میں FDI ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جو بھی کیا ہے دوسرے ممالک کے امیر افراد یا دولت مند افراد ہمارے ملک میں کیا ہے راست طور پر کیا ہے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور سرمایہ کاری کے ذریعے ملک میں نئی صنعتوں کو قائم کر سکتے ہیں۔ قائم کرنے سے کیا ہے نئی صنعتوں کا قیام عمل میں لایا آئے گا، اور اس کے لحاظ سے ملک میں پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے روزگار کے موقعوں میں بھی کیا ہے اضافہ ہوگا۔ روزگار کے موقعوں میں اضافے کے ساتھ کیا ہے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا، اور فی کس آمدنی میں بھی کیا ہے اضافہ ہوگا۔ اور ملک کی پیداوار میں اضافہ ہونے سے ملک کی آمدنی میں فی کس آمدنی میں اضافہ ہوگا، اور قومی آمدنی میں بھی کیا ہے اضافہ ہوگا، اور ملک کیا ہے آسانی سے کیا ہے معاشی ترقی کو حاصل کرے گا۔ تو اسی لحاظ سے کیا ہے بیرونی سرمایہ کاری، راست بیرونی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کا آزادانہ داخلہ، جو بھی کیا ہے ٹیکنالوجی وغیرہ ہے تو ٹیکنالوجی بھی کیا ہے دوسرے ممالک سے آسانی سے کیا ہے درآمد کر سکتے ہیں۔ درآمد کرتے ہوئے ہماری صنعتوں میں کیا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور صنعتی پیداوار میں آسانی سے کیا ہے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے آزاد صنعت، نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے آزاد صنعتی جائے وقوع کی پالیسی۔ صنعتی پالیسی کے مطابق جائے وقوع کے سلسلے میں 1 ملین سے زیادہ آبادی والے شہر کے علاوہ کسی بھی جگہ مرکز سے صنعتی اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے ان صنعتوں کے لیے جن کے لائسنس کا لینا لازمی ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے لازمی تبدیلی کے شق کا خاتمہ۔ ہندوستان میں سرمایہ کاری کا ایک بڑا حصہ بینکوں اور مالیاتی اداروں کی جانب سے فراہم کردہ قرض پر مشتمل ہے۔ یہ ادارے نئے پروجیکٹ کے لیے قرضوں کے لین دین میں ایک لازمی تبدیلی کی شق پر عمل کرتے تھے۔ یہ ان کو اپنے قرضوں کے ایک حصے کو نقد میں تبدیل کر لینے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ جیسے کیا ہے لازمی شق کی تبدیلی کا خاتمہ، جیسے ہندوستان میں سرمایہ کاری کا ایک بڑا حصہ بینکوں اور مالیاتی اداروں کی جانب سے فراہم کردہ قرض پر مشتمل ہے، اور یہ ادارے نئے پروجیکٹس کے لیے قرضوں کے لین دین میں ایک لازمی تبدیلی کی شق پر عمل کرتے تھے۔ یہ ان کو اپنے قرضوں کا ایک حصہ نقد میں تبدیل کر لینے کا موقع فراہم کرتی تھی، اگر ان کے انتظامیہ کی جانب سے ضروری محسوس کیا جاتا ہے۔ نئی صنعتی پالیسی کے مطابق مالیاتی ادارے اس لازمی تبدیلی کی شق کو لاگو نہیں کر سکتے۔ تو اسی لحاظ میں کیا ہے ہندوستان میں سرمایہ کاری کا ایک بڑا حصہ بینکوں اور مالیاتی اداروں کی جانب سے فراہم کردہ قرض پر مشتمل ہے۔ تو جو بھی کیا ہے بینکوں سے اور مالیاتی اداروں سے کیا ہے زیادہ تر کیا ہے قرضے کیا ہے حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہے انحصار کیا جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ان قرضوں کو کیا ہے نقدی میں تبدیل کرنے کا موقع فراہم کرتی تھی، اور انتظامیہ کی جانب سے جیسے کیا ہے ضروری محسوس کیا جاتا ہے، اور نئی صنعتی پالیسی کے مطابق مالیاتی ادارے اس لازمی تبدیلی کی شق کو لاگو نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی کیا ہے مالیاتی ادارے کیا ہے اس کو کمپلسری کیا ہے اس کو لاگو نہیں کر سکتے۔ تو اسی لحاظ سے جیسے اس طرح کی نئی پالیسی بہت زیادہ باز اور درست ہے، اور ایک موقع صنعتی ماحول اور دستیاب آمرانہ صلاحیتوں کے بہتر استعمال کو ممکن بنانے کا مقصد رکھتی ہے۔ اس طرح 1991 کی نئی صنعتی پالیسی کے تحت صنعت کی تیز رفتار ترقی کے امکانات پائے جاتے ہیں، یا تیز طور پر کیا ہے صنعتوں کو آسانی سے کیا ہے ترقی فراہم کی جا سکتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے نئی صنعتی پالیسی 1991 کا
تنقیدی جائزہ یا تنقیدی تجزیہ کیا گیا ہے، جیسے 1991 کی صنعتی پالیسی نے ہندوستانی معیشت اور سماج پر گہرے اثر رکھتی ہے۔ یہ اپنے اندر مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات رکھتی ہے، جو کیا ہے حسب ذیل ہیں۔ جیسے مثبت اثرات ہیں اس کے پوائنٹ 1 ہے، تخلیقی رجحان اور اختراعات کا لازمی حصہ بن چکے ہیں، اور جس میں کیا ہے مستقل تحقیقی ترقی سے معلومات میں جدیدیت پیدا ہوئی ہے۔ صنعتی اشیاء کے ڈیزائن میں نیاپن لانے کے لیے تحقیق اور ترقی پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ جیسے کیا ہے اس میں تخلیقی رجحان کے ذریعے نئی اشیاء کی اختراعات کرنا یا ایجادات کرنا، اور جس کے ذریعے کیا ہے تکنیکی ترقی ہونا کے ذریعے معلومات کو حاصل کرتے ہوئے صنعتی اشیاء کی پیداوار کرنا، اور نئے ڈیزائن کو اپناتے ہوئے یا نئے ڈیزائن کو اپناتے ہوئے اشیاء کی پیداوار کرنے پر توجہ کو مرکوز کیا گیا، جس کے تحت کیا ہے نئی چیزوں کی اختراعات ہو رہی ہے یا ایجادات کی جا رہی ہے۔ تو اسی لحاظ سے نیکسٹ پوائنٹ ہے، جیسے 1991 کی پالیسی کے بعد معیاری پہلو کو مثبت اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ مکمل معیار پر توجہ کو مرکوز کیا گیا ہے، جس کے لحاظ سے تمام سطحوں پر توجہ کو مرکوز کرنا پڑتا ہے، اشیاء کی تیاری سے لے کر اس کے صارفین تک پہنچانے تک۔ اور اس میں کیا ہے نئی صنعتی پالیسی میں 1991 میں جو بھی کیا ہے اشیاء کی پیداوار کی جاتی ہے، تو اس کو مکمل معیار کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کو کیا ہے لازمی سطحوں پر جانچ کی جاتی ہے، اور معیار کو ہمیشہ کے لیے کیا ہے برقرار رکھا جاتا ہے، تاکہ کیا ہے اشیاء کو کیا ہے صارفین کو پہنچانے تک کیا ہے اس کو کیا ہے معیار کو ہمیشہ کے لیے کیا ہے برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے اس کا مثبت اثرات ہیں۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے، جیسے نئی صنعتی پالیسی کی وجہ سے انفراسٹرکچر میں زبردست ترقی محسوس کی جا سکتی ہے، جیسے حمل و نقل کی ترقی، اور کیا ہے بینکنگ کی ترقی، اور مواصلات وغیرہ کی ترقی، تمام چیزوں میں کیا ہے اس میں ترقی ہوئی ہے، یا تمام چیزوں کی ترقی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے، جیسے FDI کی شکل میں بیرونی سرمایہ کا آزادانہ بہاؤ۔ تو جیسے کیا ہے FDI ہے راست بیرونی سرمایہ کاری ہے، جس کے ذریعے کیا ہے کوئی بھی کیا ہے ہمارے ملک میں کیا ہے دوسرے ملک کے بیرونی شہری ہیں یا دولت مند افراد وغیرہ ہیں، تو ہمارے ملک میں کیا ہے آگے کیا ہے راست طور پر کیا ہے بیرونی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے ذریعے کیا ہے نئی صنعتوں کو کیا ہے ملک میں قائم کیا جا سکتا ہے، اور جس کے ذریعے کیا ہے ملک کی اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، یا صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی کیا ہے روزگار کے موقعوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے راست بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا، یا اس کے بہاؤ میں اضافہ کرنے پر بھی کیا ہے ترغیب دی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے، جیسے MNCs میں روزگار کے موقع میں اضافہ کرنا، اور جیسے کہ ہے ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں روزگار کے موقعوں میں اضافہ کرنا، تو یا ملٹی نیشنل کارپوریشن وغیرہ کا قیام عمل میں لانا، یا آسانی سے کیا ہے اس میں کیا ہے روزگار کے موقعوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے، جیسے معیار زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کیا ہے تمام چیزوں کے بدولت ہی کیا ہے ملک میں کیا ہے لوگوں کا معیار زندگی کیا ہے بہتر ہوتا ہے، یا معیار زندگی میں کیا ہے اضافہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی کیا ہے فی کس آمدنی میں بھی کیا ہے اضافہ ہوتا ہے، جس کے بدولت کیا ہے آہستہ آہستہ کیا ہے فی کس آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ کیا ہے ملک میں قومی آمدنی میں بھی کیا ہے اضافہ ہوتا ہے، اور ملک کیا ہے آسانی سے کیا ہے معاشی ترقی کو حاصل کرے گا۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے، جیسے بہتر ٹیکنالوجی پر عمل آوری، جو بھی کیا ہے نئی صنعتی پالیسی میں بہتر ٹیکنالوجی یا نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے آسانی سے کیا ہے اشیاء کی پیدائش کی جا سکتی ہے،
اور اشیاء کی پیدائشی لاگت میں کیا ہے کمی آتی ہے، اور کیا ہے زیادہ سے زیادہ اشیاء کی پیدائش کی جا سکتی ہے، اور کم وقت بھی اس کو درکار ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے کیا ہے بہتر ٹیکنالوجی پر عمل کیا جاتا ہے، یا بہتر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے اس میں منفی اثرات ہیں اس کے 1991 کی صنعتی پالیسی کے منفی اثرات، جیسے پوائنٹ 1 ہے گھریلو صنعتوں کے لیے سخت مقابلہ۔ جو بھی کیا ہے نئی صنعتی پالیسی ہے، نئی صنعتی پالیسی کے ذریعے گھریلو صنعتوں کے لیے اس کے لیے سخت مقابلہ پایا جاتا ہے، یا گھریلو صنعت کیا ہے اس سے آسانی سے کیا ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے اس کے لیے گھریلو صنعت کے لیے کیا ہے نقصان دہ ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے ٹریڈ یونینوں کی جانب سے مخالفت۔ بعض وقت ٹریڈ یونین کیا کرتی ہے وہ تو کیا ہے اس کی مخالفت کرتی ہے، یا نئی صنعتوں کو یا بڑی صنعتوں کو قائم کرنے پر گھریلو صنعت متاثر ہوتی ہے، اسی لحاظ سے کیا ہے اس کی مخالفت وغیرہ بھی کی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے بے روزگاری۔ تو بعض وقت کیا ہوتا ہے جیسے کیا ہے اس میں ملک میں کیا ہے گھریلو صنعت وغیرہ ہے، تو وہاں پر گھریلو صنعتوں میں بھی کیا ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے کیا ہے اس پر بھی کیا ہے اس میں منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے MNCs کی جابن میزبان ملک کے لیے قدرتی وسائل کا بے جا استعمال۔ جو بھی کیا ہے قدرتی MNCs وغیرہ کو قائم کیا جاتا ہے، تو اور کیا ہے جو بھی MNCs کمپنیز وغیرہ اس میں قدرتی وسائل کو کیا ہے حد سے زیادہ استعمال کرنا یا بے جا استعمال کیا جاتا ہے، تو تب کیا ہوگا تو ملک میں قدرتی وسائل کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوگا۔ تو قدرتی وسائل کو بھی کیا ہے دیکھ سمجھ کر کیا ہے استعمال کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ استعمال کرنے سے کیا ہے قدرتی وسائل آگے چل کے کیا ہے ختم ہو جائیں گے، تو یہ بھی کیا ہے بے جا استعمال کرنے سے بھی کیا ہے اس پر کیا ہے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے پیداوار کے نظام میں خرابیاں یا بگاڑ۔ تو پیداوار کے نظام میں خرابی ہونا، تو یہ بھی یا پیداوار کا طریقہ کیا ہے بہتر نہ ہونا، یا اس میں بگاڑ ہونا، تو جس کی وجہ سے کیا ہے یہ بھی خرابیاں کیا ہے یہ بھی کیا ہے اس پر کیا ہے منفی اثرات ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے پیداوار کیا ہے متاثر ہو سکتی ہے، تو یہ بھی کیا ہے نقصان دہ عمل ہے۔ تو یہ تمام کیا ہے یہ نئی صنعتی پالیسی کے منفی اثرات ہیں۔ اور اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے نئی صنعتی پالیسی جس میں کیا ہے ملک میں کیا ہے پہلی مرتبہ کیا ہے صنعتی پالیسی کی قرارداد 1948 میں کی گئی، اور اس کے بعد کیا ہے دوسری صنعتی پالیسی قرارداد ہے جس کی شروعات کیا ہے 1956 میں کی گئی۔ اور اسی لحاظ سے کیا ہے ملک میں صنعتی پالیسی قرارداد نئی صنعتی پالیسی قرارداد 1991 میں اس کو پیش کیا گیا۔ جیسے کیا ہے اس میں صنعتوں کو کیا ہے بڑھاوا دینے کے لیے، یا زیادہ تر کیا ہے عوامی صنعتوں کو خانگی صنعتوں میں کیا ہے تبدیل کرنے کے لیے، اور جو بھی کیا ہے اس صنعتی پالیسی قرارداد کو کیا ہے پیش کیا گیا۔ تو اس پر کیا ہے زیادہ تر کیا ہے خانگیانہ پر کیا ہے اس میں زور دیا گیا، اور آزادیانہ پر بھی کیا ہے اس میں زور دیا گیا۔ جیسے کیا ہے صنعتی لائسنس کو کیا ہے اس میں اس کی خصوصیات ہیں، جیسے صنعتی لائسنس کو کیا ہے برخاست کر دیا گیا یا خاتمہ کیا گیا۔ تو جو بھی کیا ہے پہلے کیا ہے صنعتی لائسنس ہوا کرتا تھا، جو بھی صنعتوں کو قائم کرنے سے پہلے صنعتی لائسنس کیا ہے لازمی رکھا گیا تھا، لیکن 1991 کی صنعتی پالیسی قرارداد میں چند مخصوص صنعتوں کو ہی کیا ہے لائسنس کیا ہے لازمی قرار دیا گیا، اور باقی کی صنعتوں کو کیا ہے لائسنس کا خاتمہ کر دیا گیا یا لائسنس کے لیے کیا ہے چھوٹ دی گئی۔ تو اس کے ذریعے کیا ہے نئی صنعتوں کو آسانی سے کیا ہے پسماندہ علاقے میں یا دیہاتوں وغیرہ میں آسانی سے کیا ہے اس کو قائم کیا جا سکتا ہے، اور صنعتی پیداوار میں کیا ہے آسانی سے کیا ہے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے زیادہ تر کیا ہے خانگیانہ اور عالمیانہ پر کیا ہے زور دیا گیا، اور اسی لحاظ سے عوامی شعبے کے رول کو کیا ہے کم کرنا بھی کیا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے کیا ہے عوامی شعبے کی کمپنیوں کو صنعتوں کو
زیادہ تر کیا ہے خانگی شعبے کی جانب کیا ہے منتقل کرنا یا خانگی افراد کو کیا ہے اس کو فروخت کرنا. تو اس میں کیا ہے خانگیانے پر کیا ہے زور دیا گیا. جیسے کیا ہے زیادہ تر کیا ہے تقریباً صنعتوں کو کیا ہے خانگی افراد کو کیا ہے فروخت کر دیا گیا. یا پہلے کیا ہے 1956 میں اس وقت کیا ہے 17 اہم صنعتیں عوامی شعبے کے تحت تھی اور اس کو کیا ہے کم کرتے ہوئے گھٹاتے ہوئے کیا ہے 3 تک کر دیا گیا. 3 اہم صنعتیں جو کیا ہے عوامی صنعتوں کے تحت کیا ہے رکھا گیا اس کو. جیسے اسلحہ اور گولہ بارود ہے، ڈیفنس وغیرہ ہے، اور کیا ہے ایٹمی توانائی وغیرہ ہے، اور کیا ہے ریلوے حمل و نقل وغیرہ. کیا ہے 3 صنعتوں کو کیا ہے حکومت کے عوامی صنعتوں میں کیا ہے اس کو رکھا گیا. باقی کے تمام صنعتوں کو خانگی شعبے کو کیا ہے فروخت کر دیا گیا یا خانگیانہ یا پرائیویٹائزیشن کیا گیا. تو اسی لحاظ سے کیا ہے اس کے خصوصیات ہیں لائسنس کا خاتمہ ہونا، اور کیا ہے عوامی شعبے کے رول کو کم کرنا، اور کیا ہے یما ٹی پی ایکٹ ہے. جیسے کیا ہے اس میں جس میں کیا ہے یما ٹی پی ایکٹ میں کیا ہے جیسے قانون میں ترمیم کی گئی. یہ صنعتی پالیسی کے مطابق حکومت موجودہ کمزور ٹیکنالوجی کے حائل اکائیاں جیسے چھوٹے پیمانے اور غیر حکومت عملی اکائیوں کا جائزہ لیں گی، اور بیمار اکائیوں کو بورڈ آف انڈسٹریل فائنانس کنسٹرکشن کو منتقل کیا جائے گا تاکہ باضابطہ کاری اور اثر نو تعمیر پر مشورہ حاصل کیا جائے، اور عوامی شعبے میں باقی رہ جانے والی اکائیوں کے لیے بیان کردہ جیسے کہ ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سسٹم آف میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOV کے ذریعے انتظامیہ خود اختیاری دی جائیں گی. تو اسی لحاظ سے کیا ہے. اور نیکسٹ ہے بیرونی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کا آزادانہ داخلہ ہے. تو بیرونی سرمایہ کاری ہے یا ٹیکنالوجی وغیرہ کا راست طور پہ کیا ہے آزادانہ طور پر کیا ہے اس کو داخلہ کی آزادی دی گئی، اور اس کے تحت کیا ہے راست بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے کیا ہے ملک میں نئی صنعتوں کو قائم کیا جا رہا ہے، اور دوسرے ممالک کے امیر افراد یا دولت مند افراد ملک میں کیا ہے سرمایہ کاری کرتے ہوئے نئی صنعتوں کو قائم کر رہے ہیں، اور جس کے ذریعے کیا ہے ملک کی کیا ہے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے ذریعے کیا ہے لوگوں کو کیا ہے روزگار کے موقع میں بھی کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے. اور جو بھی کیا ہے ٹیکنالوجی وغیرہ ہے تو ٹیکنالوجی وغیرہ کو بھی کیا ہے دوسرے ممالک سے آزادانہ طور پر کیا ہے درآمد کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کو درآمد کرتے ہوئے ملک میں صنعتی اشیاء کی پیداوار میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہے اشیاء کی پیداوار میں بھی کیا ہے آسانی سے اضافہ کیا جاتا ہے. تو اسی لحاظ سے کیا ہے بیرونی سرمایہ کاری اور راست بیرونی سرمایہ کاری یا ٹیکنالوجی وغیرہ کا آزادانہ طور پر کیا ہے ملک میں داخلہ عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے کیا ہے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جیسے آزاد صنعتی جائے وقوع کی پالیسی، جو بھی کیا ہے صنعتوں کو کیا ہے جائے وقوع کی پالیسی کے لحاظ سے یا اسی لحاظ سے 1 ملین سے زیادہ آبادی والے شہر کے علاقے کسی بھی مرکز سے صنعتی اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے ان صنعتوں کے لیے جن کے لیے لائسنس کیا ہے لازمی ضروری ہوتا ہے. تو جہاں پر کیا ہے آزادانہ طور پر کیا ہے صنعتی جائے وقوع کی پالیسی کے تحت کیا ہے آسانی سے صنعتوں کو قائم کیا جا سکتا ہے. تو جہاں پر کیا ہے 1 ملین سے زیادہ آبادی والا شہر ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے آسانی سے کیا ہے صنعتوں کو قائم کیا جا سکتا ہے، یا بڑی صنعت ہو یا درمیانی صنعت وغیرہ ہو، کوئی بھی صنعت ہو تو اس کو آسانی سے اس کو قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے کیا ہے لازمی تبدیلی کی شق کا خاتمہ. تو جیسے کیا ہے اس میں لازمی تبدیلی کی شق کا خاتمہ کے ذریعے جیسے ہندوستان میں سرمایہ کاری کا بڑا حصہ بینکوں اور مالیاتی اداروں کی جانب سے فراہم کردہ قرض پر مشتمل ہوتا ہے. جو بھی کیا ہے صنعتوں کے لیے بینک اور مالیاتی ادارے ہی کیا ہے قرض فراہم کرتے ہیں. زیادہ تر حصہ کیا ہے انہی مالیاتی اداروں سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ ادارے نئے پروجیکٹس کے لیے قرضے
لین دین ایک لازمی تبدیلی کی شق میں عمل کرتے ہیں۔ یہ ان کو اپنے قرض کے ایک حصے کو نقد میں تبدیل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اگر ان کے انتظامیہ کی جانب سے غیر ضروری محسوس کیا جائے تو نئی پالیسی کے مطابق مالیاتی ادارے اس لازمی تبدیلی کی شق کو لاگو نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی کیا ہے اس میں قرض حاصل کیا جاتا ہے تو زیادہ تر کیا ہے بینکوں سے اور صنعتی مالیاتی اداروں سے کیا ہے صنعتیں کیا ہے قرض حاصل کرتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے اس کے کیا ہے یہ تمام کیا ہے خصوصیات ہیں۔ تو خصوصیات کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس میں کیا ہے مثبت اثرات بھی پائے جاتے ہیں صنعتی پالیسی کے، اور منفی اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔